فاتحہ۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورایش کل قانع وراحم کل ضارع ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم صلوات برادران عزیز، جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی بظاہر 8ویں قسط ہدیہ سماعت ہے۔ تفسیر سورہ مبارکہ فجر کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو تقریباً اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے والا ہے۔ تیسرا فراز جس کا بیان آپ کل سے سماعت فرما رہے ہیں، بلکہ تیسرے فراز کا آج تیسرا دن ہے۔ کوشش یہ تھی کہ تیسرے فراز کو کل ہی ختم کر دیا جائے، لیکن بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اب آج کوشش یہی ہوگی کہ آج اس فراز کو ہم ختم کر کے اور انشاءاللہ جو 3 مجلسیں اس کے بعد رہ گئی ہیں اس میں باقی مراحل کو انشاءاللہ طے کریں۔ ایک مرتبہ مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ آیت
آیت نمبر 15 اور 16 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، چونکہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں یعنی 17، 18، 19، 20 ان آیتوں پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لہٰذا سارا وقت جو ہے وہ 15 اور 16 پر لگا ہے، چونکہ اس کے بعد والی آیتیں جو ہیں وہ تقریباً تتمہ ہیں وہ انہی دو آیتوں کا بیان ہے، ایک طریقے سے کہہ لیا جائے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے سرفراز کر رہا ہو، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اسے عزت دے رہا ہو، اور اگر خداوند عالم کسی سے نعمت لے لیتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے یا کوئی مصیبت اس کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم اس سے ناراض ہے، بلکہ نعمتیں دینا یا نعمتیں لینا یہ سب امتحان کا حصہ ہوتی ہیں، اور خداوند عالم اس کائنات کو اپنے اعتبار سے چلا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو زیادہ رزق دیا جائے گا، کس کو کم رزق دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے لیے امتحان اور اس کے لیے آزمائش ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنا اختلاف کیوں ہے خداوند عالم کی، جسے ہم قضاء و قدر کی بحث کہتے ہیں، تقدیروں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کسی کی تقدیر میں خدا نے بہت زیادہ نعمتیں رکھی ہیں، کسی کی تقدیر میں کم ہے۔ یہ ایک ایسا کامن سا سوال ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے۔ کسی کو خداوند عالم نے اولاد سے بھی نوازا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، خوشیوں سے بھی نوازا، ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ خوشیوں میں ہے، کبھی اس کو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کبھی اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں آئی، کسی طرح کی کوئی بلا میں کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ البتہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، خاص طور سے مومنوں میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک عظیم بات یہ بتاتا چلوں کہ جناب سلیمان جیسی حکومت خداوند عالم نے کسی نبی کو نہیں دی ہے، کسی نبی کیا کسی انسان کو نہیں دی، ایسی حکومت جیسی جناب سلیمان کے پاس تھی وہ کسی کو نہیں دی ہے۔ لیکن جناب سلیمان کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ رنجیدہ نہیں ہوتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ کبیدہ خاطر نہیں ہوتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت کے بعد پھر پریشانی کیسی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جو نعمتیں دیتا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جو نعمتیں لیتا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ بس ہماری اپنی نگاہ ہوتی ہے جو نعمتوں کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ انعام ہے، اور بلاؤں کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سزا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں بالکل بغیر تمہید کے بات شروع کر چکا ہوں۔ یہ نعمتیں انعام نہیں ہیں، اور یہ نعمتوں کا چھن جانا سزا نہیں ہے، یہ ہماری نگاہ ہے۔ ممکن ہے، بہت اہم گفتگو ہے، اس پر بہت توجہ رکھیے گا، ممکن ہے ایک نعمت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے، ممکن ہے وہی نعمت ہمارے لیے سزا ہو جائے۔ ممکن ہے ایک بلا میں خدا نے ہمیں گرفتار کیا ہے، لیکن وہی بلا ہمارے لیے نعمت ہو جائے۔ چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر آؤ، سامنے آؤ۔ میں جتنا چاہتا ہوں سب سامنے آ کے بیٹھے، لوگ اتنا چھپ کے بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی بھی شے ہمارے لیے کب نعمت بنتی ہے اور کب بلا بنتی ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت اہم گفتگو ہے۔ کوئی بھی شے ہمارے لیے کب نعمت ہوتی ہے اور کب بلا ہوتی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہم خود کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا وہ سب خیر ہے۔ بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سب خیر ہے، خیر محض ہے۔ اس کی طرف سے خیر کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے نیکیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی بلائیں بھی اگر آ رہی ہیں تو وہ نیکی ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیے، اب میں جملے کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا، اور بات اگر پہنچ گئی تو میں پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ بلائیں بھی جو نازل ہوتی ہیں وہ بھی خیر ہے اور نیکیاں ہیں، وہ برائیاں نہیں ہیں۔ اگر بلائیں خیر نہ ہوتی تو اہل بیت کے قریب کبھی نہ جاتی۔ اب اس سے زیادہ عظیم بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر بلائیں خیر نہ ہوتی تو اہل بیت کے قریب نہیں جائے، چونکہ اہل بیت سے خدا وعدہ کر چکا ہے کہ برائیوں کو تمہارے قریب نہیں جانے دیں گے، لیکن بلائیں جا رہی ہیں اہل بیت کے قریب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلائیں نیکیاں ہیں، بلائیں خیر ہیں۔
ہم اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز ہمارے لیے خیر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بلا ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ممکن ہے جسے ہم نے اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھا ہے کہ ارے خدا نے تو بالکل صاحب دھنیہ ہو گئے ہم, خدا نے تو میرے لیے دروازہ کھول دیا, لاٹری لگ گئی, جس بزنس میں ہاتھ ڈالا بالکل سکسیس, کامیاب ہو گئے. ہم اسے نعمت سمجھ رہے ہیں لیکن یہ نعمت نہیں ہے. ممکن ہے نعمت نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمت نہیں ہے, ممکن ہے یہ نعمت نہ ہو. جس کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں وہ ممکن ہے نعمت نہ ہو. کب کوئی شے نعمت ہوتی ہے, کب کوئی شے بلا ہوتی ہے. میں زیادہ وقت نہ لوں آپ کا اور یہاں سے گزروں, آگے بڑھوں. ہر وہ نعمت کہ جس کے مقابلے میں ہم نے شکر ادا کیا ہے وہ نعمت ہے. ہر وہ نعمت کہ جس کے مقابلے میں ہم نے شکر نہیں ادا کیا ہے وہ بلا ہے. ہر وہ بلا جس کے مقابلے میں ہم نے صبر کیا ہے وہ نعمت ہے. بلا کے مقابلے میں اگر ہم نے صبر کیا ہے تو وہ نعمت ہے. ہر وہ بلا جس کے بعد ہم نے صبر نہیں کیا, ہم چیخے چلائے, بے تاب ہوئے, ناشکری کی, تو وہ حقیقی معنوں میں بلا ہے, پھر وہ حقیقی معنوں میں عذاب ہے. ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی بلا ہو اس پر جزا و فضا کرنا بلا کو دگنا کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, یہ مولا کائنات کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں بلا کے اوپر جزا و فضا کرنا یعنی چیخنا چلانا پریشان ہونا بلا کو دگنا کر دیتا ہے. ایک تو بلا پہلے سے ہے, اس پر سے تم چلا رہے ہو, تمہارے چلانے سے بلا کم تو ہو نہیں جائے گی, وہ تو اپنی جگہ ایز اٹ از رہے گی. تم چیخو گے چلاؤ گے تو بلا ایسا تھوڑی کہ ہاں تمہارے چیخنے سے تھوڑی کم ہو گئی, نہیں ایسا نہیں ہے. بلا اپنی جگہ بلا رہے گی, تمہارا اپنا ری ایکشن اس بلا کے مقابلے میں, تمہارا اپنا ری ایکشن اس بلا کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے. ایک مغربی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, دیکھیے میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. ایک مغربی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بلاؤں اور حادثات کو دیکھنے کا نظریہ بلا سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. بلاؤں اور حادثات کو دیکھنے کا نظریہ بلا سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یہ میرا اپنا وجود ہے, اس وجود کے خارج میں ایک بلا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس ایک بلا آئی, وہ بلا چھوٹی ہے, بڑی ہے, نعمت ہے, مصیبت ہے, کیا ہے, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا؟ میں اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بہت توجہ رکھیے گا, بہت ہی باریک گفتگو ہے, بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بلا کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. میرے دیکھنے کا نظریہ جو ہے بلا کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے. میرے دیکھنے کا نظریہ, مثال کے طور پر اتفاق ہے کہ آج بارش ہو گئی, بہت دن سے آپ انتظار کر رہے تھے. خدا اور باران رحمت نازل کرے. بارش ہو گئی. بارش کیا ہے؟ بلا تو نہیں ہے, رحمت ہے نا, خداوند عالم کی طرف سے رحمت ہے. جیسے بارش لیٹ آئی ویسے ہی آج علی بھائی بھی لیٹ آئے, ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں مانسون کو جلدی آنا چاہیے تھا, ہے نا. لیکن بہرحال وہ حکمت ہوتی ہے. یہ دیر اور سویر ہمارے نزدیک ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ مقولے ہیں جو بہت غلط ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خدا کے یہاں دیر ہے, ہاں آگے کا بولو, اندھیر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں نہ اس کے یہاں دیر ہے نہ اندھیر ہے. توجہ فرما رہے, اس کے یہاں دیر ہے ہی نہیں. ہم کو لگتا نہیں خدا نے دیر کر دی, خدا کبھی دیر نہیں کرتا, اس کا کام ہمیشہ بر وقت ہوتا ہے. دیر ہم کرتے ہیں. جتنے بھی کام ہیں اس میں دیری ہمارے ہوتی, اس کے یہاں دیری تھوڑی ہوگی. اس کے یہاں دیری ایک الزام ہے خدا کی ذات پر کہ نہیں اس کے یہاں دیر ہوگی. نا, اس کا کام سب بر وقت ہوتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ نہیں دیر ہو گئی ہے, تو اس کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر کام اس کا عدالت کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم اس سے دعا یہ کرتے ہیں کہ معبود عدالت کے ساتھ نہ کرنا, فضل و کرم کے ساتھ کرنا. کیونکہ اگر عدالت کے ساتھ اس نے ہمارا گریبان پکڑا نا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. فضل و کرم کے ساتھ پکڑا تب ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. خداوند عالم ہم لوگوں سے جب نپٹے
تو اپنے فضل و احسان کے ساتھ انشاءاللہ فیصلہ کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ انصاف سے بتائیے، ایک انسان ہے جس کا بارش سے لینا دینا ہے، اس کو ضرورت ہے بارش کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بارش نعمت ہے، رحمت ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جس کو بارش ہونے کے بعد اس کو اپنا کاروبار سمیٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے بارش کیا ہے؟ مصیبت ہے، مصیبت ہے. ایک آدمی کے لیے مصیبت ہو گئی، ایک آدمی کے لیے نعمت ہو گئی. کام ایک ہی ہے، دیکھنے کا نظریہ مصیبت یا نعمت بنا رہا ہے. ایک نے اسے اچھی نگاہ سے دیکھا تو اس کے لیے نعمت ہے، ایک نے اسے دوسری نگاہ سے دیکھا کہ نہیں یہ تو میرے لیے مصیبت ہے. نہیں، مصیبت نہیں ہے، تم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے. کوئی بھی شے خداوند عالم کی طرف سے، کوئی بھی شے خداوند عالم کی طرف سے مصیبت نہیں ہے. ما اصابک من مصیبت، قرآن مجید کی آیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بما کسبت ایدیکم، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، اس میں سے اچھی خاصی تو تم اپنی خود مول لیتے ہو. ہمارے اپنے ہاتھ کی مصیبت ہو، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بما کسبت ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے اس مصیبت کو مول لیتے ہو. ویعفو عن کثیر، حالانکہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور بھی کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اچھی خاصی مصیبت کے ذمہ دار تم خود ہو. لیکن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے، ہم نے لکھا ہے تمہارے لیے. خدا کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہے، قضاء و قدر اسی کو کہتے ہیں. ہم نے لکھا ہے، تمہارے لیے لکھا ہے. لنا کی لفظ ہے، تمہارے لیے لکھا ہے. دیکھیے، کوئی چیز اگر کسی کے لیے لکھی جاتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے، کسی کے خلاف لکھی جاتی ہے تو بری ہوتی ہے. خدا نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے لکھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نعمتیں ہیں. یہ مصیبتیں بھی نعمتیں ہیں، بس دیکھنے کا نظریہ. کسی بھی مثال کے طور پر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. اس بار کون سا 12ویں کا ایگزام کینسل ہوا تھا؟ 10ویں کا ایگزام. میرے خیال میں پھر نمبر ایسے ہی مل گئے نا. اب تو گھر بیٹھے بیٹھے نمبر سب کو مل گئے، پورے ہندوستان میں یہی ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی فیل ہو گیا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بچوں کو جانا پڑتا تھا، ریٹن ایگزام دینا پڑتا تھا. اس زمانے کی بات. سب کے سب تو پاس نہیں ہوتے تھے نا، 10% فیل بھی ہوتے تھے. فیل ہونا مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. فیل ہونا امتحان میں مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ فیل ہونے پر ریئیکشنز دیکھیے، جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو مزہ آئے گا اس مثال میں. فیل ہونا مصیبت ہے، ٹھیک ہے. آپ کے محلے کے 10 لڑکے فیل ہو گئے، آپ ان 10 سے جا کے پوچھئے کس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک بچہ رزلٹ لے کے آ رہا ہے تو ہنستا ہوا آ رہا ہے، دوسرا رزلٹ لے کے آ رہا ہے تو بس باپ سے نظریں چراتا ہوا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ بڑھی ہوئی ہے، چوتھا سوچ رہا ہے خودکشی کر لیں. کام ایک ہی ہوا ہے سب کے ساتھ، لیکن چاروں کے ریئیکشنز الگ الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مصیبت کو دیکھنے کا نظریہ سب کا الگ الگ ہے. ایک سوچ رہا ہے کیا ہو گیا، فیل ہی تو ہوئے ہیں، اگلے سال پاس ہو جائیں گے، کیا پریشانی بھائی، پریشانی کیا ہے. دوسرا سوچ رہا نہیں میری بے عزتی ہو جائے گی. اس نے اپنی عزت کو مثلا نگاہ میں لے لیا کہ نہیں یہ میرے لیے عزت کا معاملہ ہو گیا. تیسرے نے تو سوچا کہ میں تو اپنے والدین سے آنکھ ہی نہیں ملا پاؤں گا، تو یہ تو میرے لیے اس سے تو اچھا ہے کہ میں نہ جیوں. بظاہر مصیبت ایک ہی ہے لیکن سب کے لیے الگ الگ ہے. کیوں؟ دیکھنے کا نظریہ مصیبت کو چھوٹا یا بڑا بنا رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. اسی لیے یہ فرش ازا بچھائی جاتی ہے تاکہ دیکھنے کے نظریے کو بلند کیا جا سکے. بلند نگاہی. میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے.
الحمدللہ آپ نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے یہاں کی مجالس اردو میں رکھتے ہیں، تو اردو ادب آپ کے یہاں بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں بعض ذاکرین آنے سے ڈرتے ہیں گجرات میں کہ یہاں اردو ادب نہیں ہے، میں نے کہا اردو ادب خوب ہے، لوگ سمجھتے بہت اچھا ہے چاہے بولتے نہ ہوں۔ شعر سنیے، کہتے ہیں کہ بھرم بلند نگاہی کا اپنی کھوتے ہیں، بھرم بلند نگاہی کا اپنی کھوتے ہیں، وفا وہ لوگ جو اندھوں کے آگے روتے ہیں، وفا وہ لوگ جو اندھوں کے آگے روتے ہیں۔ اندھوں کے آگے نہیں رویا جاتا، یہ اپنی بلند نگاہی کے بھرم کو کھونا ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو بڑا رکھو، اپنی نگاہوں کو بڑا رکھو، اپنے نظریے کو بڑا رکھو، وسیع القلبی رکھنی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنا انسان تنگ نظر ہوگا، جتنا تنگ نظر ہوگا اتنی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تنگ نظری اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا بلاؤں کو مثلا میں نے ہمیشہ مثال دی ہے، اب ہمارے یہاں بچے وقت برباد کرتے ہیں کھیل دیکھنے میں، کھیل دیکھنے میں ہمارے یہاں وقت برباد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے دن بھر بیٹھ کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تضییع اوقات ہے، کھیلنا صحیح ہے، کھیل دیکھنا، دیکھنے میں وقت ضائع کرنا یہ عجیب و غریب انٹرٹین ہے بھائی، یعنی تضییع اوقات ہے، اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس وقت کا حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو کہیے کہ جا کے کھیلو، دیکھو نہیں، زیادہ آپ خبریں سن لیجئے، لیکن جن لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ مجلس میں ان سے بیٹھا نہیں جاتا، 6 گھنٹہ میچ دیکھ لیتے ہیں، اب کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کہتے ہیں مولائی ہیں، کہتے ہیں بہت بڑے مولائی ہیں، خوب آگے بڑھ بڑھ کے ماتم کرتے ہیں، خود کو مولائی کہتے ہیں، اور مولوی صاحب نے ذرا سا 1 گھنٹے سے 20 منٹ بڑھا دیا، کروٹیں بدلنے لگتے ہیں۔ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا میچ انہیں نہیں تکاتا۔ دیکھیے انسان کو جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا وہاں وہ نہیں تکتا۔ عملی شیعہ ہونے میں اور قولی شیعہ ہونے میں یہی فرق ہے۔ عملی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کی باتوں سے نہیں تھکتا ہے، قولی شیعہ ہونے وہ ہوتا ہے جو باتوں سے تھک جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہے کہاں تک، کتنا ماتم، کتنا جلوس، کتنی مجلسیں، تھک گئے، ٹھیک ہے، دوسری جگہ نہیں تھکتے چونکہ وہاں انٹرسٹ ہے، وہاں انٹرسٹ ہے۔ بہرحال ان میچز کے جو نتائج آتے ہیں اس کے ریئیکشن دیکھیں نا آپ نے، بظاہر مصیبت ہے، اپنی ٹیم ہار گئی، دیکھیں میں بالکل ایسی مثال دیتا ہوں جو ہارٹ ٹچنگ ہو، جو سمجھ میں آئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے ٹی وی پھوڑی ہے، اپنی ٹیم ہار گئی تو ٹی وی پھوڑ دی، اور ٹی وی اس زمانے میں لیا تھا انہوں نے قسطوں پہ لی گئی ٹی وی، انہوں نے ایک جوش میں آ کے پھوڑ دی کہ ٹیم ہار گئی، حالانکہ وہ جوش نہیں ہے، وہ در حقیقت بے ہوشی ہے جس نے اس کام پہ مجبور کر دیا۔ دوسرا دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ تیسرا تو آدھے میچ کے بعد اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کو معلوم تھا کہ ہار جائے گی، دیکھنا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ، ٹھیک ہے، وہ آدھے میچ میں ہی اس کو رزلٹ مل چکا تھا۔ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بالکل پاسا پلٹ جائے، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہارنے کے بعد جو الگ الگ ریئیکشنز آ رہے ہیں، یہ الگ الگ ریئیکشنز کیا بتا رہے ہیں کہ مصیبت در حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، دیکھنے کا نظریہ جو ہے اس مصیبت کو بڑا یا چھوٹا بناتا ہے۔ لہٰذا دیکھنے کا نظریہ اپنا بہت بڑا رکھو، بہت بڑا رکھو۔ جتنا انسان تنگ نظر ہوتا جائے گا، جتنا تنگ نظر ہوتا، میں نے ہمیشہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کی بات آپ کے سامنے کی ہے، ہمیشہ ان کا نام لیا ہے، نور اللہ مرقدہ الشریف۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ کام جو ہے نا، کچھ کام تو اپنے علماء سے آپ لے لیا کریں، چھوٹی موٹی حاجتیں جو ہیں نا وہ ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں ان سے لے لیا کریں، بڑی بڑی حاجتیں اہل بیت سے طلب کیا کریں۔ یہ ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بڑی بڑی حاجتیں اہل بیت سے طلب کیا کرو، چھوٹی موٹی تو ہمارے یہاں کے علماء جو یہ اہل بیت کے نوکر گزرے ہیں نا یہ عطا کر دیتے ہیں، ان سے بھی توسل کیا کرو، ہمیں اپنے زمانے کے علماء سے بھی توسل کیا کرو، یہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ لوگ شفاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت اللہ قاضی کی زندگی نامے میں
خود انہوں نے یہ اس بات کا اقرار کیا تھا آیت اللہ قاضی نے کہ میرا امتحان میری زندگی میں فقیری تھی. آیت اللہ قاضی نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے اپنے شاگردوں سے کہ میرا امتحان میری زندگی میں فقیری تھی. آیت اللہ قاضی کے بارے میں اس سے پہلے بہت گفتگو کر چکا ہوں. میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال ان کی یہ دی تھی کہ مصلی پر بیٹھ کر دعا کی تھی انہوں نے اور وہیں قبولیت کی سند دے دی تھی کہ جاؤ قبول ہو گئی، تمہاری بیوی ٹھیک ہو گئی. وہیں بیٹھے، یعنی یہ اس معراج پر تھے، اس بلندی پر تھے. توجہ فرما رہے ہیں، اس بلندی پر تھے. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں میرا امتحان خدا نے فقیری سے لیا. کیسی فقیری ہوتی تھی؟ 2 دن فاقہ ہوتا تھا گھر میں. عارف باللہ تھے. دیکھیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہم لوگوں سے یہ امتحان لے لیا جائے تو ہم بے دین ہو جائیں گے، ہم دین چھوڑ دیں گے کہ ارے ہم تو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اتنی پریشانی، یہ کیسا خدا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو خدا سے لڑ پڑیں گے، ہم فوراً لڑ پڑیں گے. وہ کہتے تھے کہ 2 دن فاقہ ہوتا تھا گھر میں. جب فاقہ برداشت نہیں ہوتا تھا، بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیں کوئی رشتہ دار ہو تو اسے قرضہ مانگے کہ اب باہر ہو چکا، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور خدا پرستی، ان کے شاگرد کہتے ہیں کسی وقت ان سے مل لو، کسی وقت بھی جا کے مل لو، اتنے خوش رہتے تھے کہ جیسے خدا نے پتہ نہیں کتنی نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں. اتنے خوش رہتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں خدا نے کتنا انہیں نواز رکھا. ہر وقت خدا کا شکر، ہر وقت خدا کا شکر، جیسے خدا نے کتنا نواز رکھا. جبکہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میرا امتحان فقیری سے لیا گیا. بہت ہی اسمارٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھ جائے کہ اس کا امتحان کس چیز سے لیا جا رہا ہے. بہت اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اپنی اسمارٹنس دکھائیے، کس چیز سے آپ کا امتحان لیا. آپ زندگی میں ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. ہر چیز کو خدا نعمتیں دے رہا ہے تو بھی امتحان ہے، نعمتیں لے رہا ہے تو بھی امتحان. یہ حکمتیں ہیں اس کی، حکمتیں. اس کی حکمتوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اس نے کہا تسلیم ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ. اسی لیے اس نے کہا جناب آدم کو وحی کی خداوند عالم نے، اے آدم میں نے اپنی حکمتوں کو 4 جملوں میں پوشیدہ کر دیا ہے. 4 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا اپنی حکمت کو. ٹھیک ہے، 4 جملے میں. بس اسے یاد رکھنا. ایک میرے لیے ہے، ایک تمہارے لیے ہے، ایک میرے اور تمہارے درمیان ہے، ایک تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے. کتنی ہو گئی؟ 4 جملے ہیں، 4 حکمتیں ہیں جو خداوند عالم نے جناب آدم کو وحی کے ذریعے سے بتائیں. دیکھیے میں امتحان کی بات کر رہا ہوں نا، بریکٹ میں سن لیجئے پہلے اس کو. جو چیز جس وقت آ جائے اس کو اسی وقت ڈیلیور کر دینا چاہیے. یہ اس وقت آ گئی، جناب آدم ہی کی بات آ گئی. جناب آدم کو ایک زمانے میں بچے بہت ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکیلے تھے تو ان کو آبادی بڑھانی تھی، تو بچے بہت زیادہ ہو گئے نا، تو وہ بچے سارے شور کرتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے اپنے باپ کو. ٹھیک ہے، گھر میں بڑا ہنگامہ رہتا تھا. تو کچھ بچے ان کے اکٹھا ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ بابا ہم لوگ اتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، آپ ڈانٹتے کیوں نہیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ جب ہم کو جنت سے نکالا گیا تھا اور زمین پہ بھیجا گیا تھا نا، تو جبرائیل نے میرے کان میں یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی فیملی کی پرابلمز میں بھی جتنا صبر کرو گے، اگر وہاں واپس جانا چاہتے ہو جہاں سے آئے ہو، تو جتنا صبر کرو گے اور خاموش رہو گے اتنی جلدی وہاں واپس چلے جاؤ گے جہاں سے آئے ہو. ٹھیک ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرابلمز کو ہم فیس نہیں کر پاتے. ارے میرے بچہ میرے سامنے چلا رہا ہے، خاموش رہو. ہم نے چیخ کے چلا کے اپنی آواز بلند کر کے اپنے آپ کو بڑا بن کے اس کو خاموش کر دیا. خدا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، خاص طور سے اپنے خانوادے کے ساتھ، خاص طور سے اپنی فیملی کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے نرمی سے پیش آؤ. بہرحال خدا عالم نے جناب آدم سے کہا کہ میں نے اپنی حکمت کو 4 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا، 4 جملوں میں پوشیدہ کر دیا. آپ صلوات پڑھیں، میں حکمتیں سناتا ہوں.
ابھی دیکھیے میں نے شروع بھی نہیں کیا ٹھیک سے، اور وقت جو ہے بہت تیزی سے، آپ لوگ بھی ذرا دیر سے آتے ہیں، تھوڑا سا پہلے آ جائیں تو میں بہرحال میں وقت ضائع کیے بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی تھی۔ جناب آدم کو خدا عالم نے کہا، اے آدم، جو چیز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بھی پرستش مت کرنا اور کسی کو بھی میرا شریک نہیں بنانا، کسی کو بھی میرا شریک نہیں بنانا۔ شریک نہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریک نہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریک نہ بنانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے وہ جملہ آپ کو سناؤں تاکہ یہ بات ذہن نشیں ہو سکے کہ جناب یوسف کنویں میں جب ڈالے جا رہے تھے تو ہنس رہے تھے۔ یاد آیا آپ کو؟ ہنس رہے تھے، میں نے یہ پچھلے سال جملہ کہا تھا، ہنس رہے تھے۔ بھائیوں نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا جن بھائیوں کے اوپر بھروسہ کیا تھا وہی بھائی ڈال رہے ہیں، وہی بھائی جن میں سوچتا تھا جس کے 11 بھائی ہوں اس کا کون کیا بگاڑے گا، تو میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نے خدا پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے بھائیوں پہ بھروسہ کیا، وہی مجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ خدا کے کسی کو بھی خدا کا شریک نہ بناؤ، کسی کو بھی۔ انشاءاللہ آج میں ایک گفٹ بھی آپ کو دوں گا، اور یہ جو ہے وہ گفٹ چھٹے امام سے لے کر آیا ہوں۔ ذکر قرآنی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس وقت کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، سہارے کی، وہ سہارا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ پہلی چیز، میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں بناؤ، یہ میرے لیے۔ دوسری چیز تمہارے لیے ہے، تمہارے کام کی جزا میں اس وقت دوں گا جس وقت سب سے زیادہ تم کو اس کی ضرورت ہوگی۔ خداوند عالم کی یہ حکمت ہے، خداوند عالم کی یہ حکمت ہے۔ ہم کو یہ لگتا نہیں میرے گھر میں حدیث قصہ ہوئی ہے تو حدیث قصہ کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں دعائے ندبہ کر رہا ہوں تو دعائے ندبہ کا رزلٹ میری زندگی میں دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ میں نے دکان کھولی تھی تو دکان میں پہلے مولانا کو بلوا کے میں نے قرآن پڑھوایا تھا، دعائیں پڑھوائی تھی، مجلس کی تھی، اس کا رزلٹ کیوں نہیں دکھ رہا بھائی صاحب؟ خدا کہتا تمہارے نامہ اعمال میں جتنی چیزیں ہیں نا سب میرے پاس اکٹھا ہے، لیکن میں اس وقت دوں گا جس وقت تم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ مت سمجھنا تمہارا کوئی عمل ضائع ہو گیا، کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا میرے یہاں، کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ میں ہر چیز کو بچا کے رکھے رہتا ہوں تاکہ اس وقت دوں۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان خدا ہے، کتنا مہربان خدا ہے۔ میں اکثر دیکھتا تھا، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، میں جب چھوٹا تھا گھر میں کوئی پیسے، باہر سے مہمان آتے تھے نا تو پیسے دے کے جاتے تھے، تو ہماری امی لے لیتی تھی، بیٹا لاؤ پیسے لاؤ، تو ہم لوگ پوچھتے تھے کیوں لے لیا آپ نے؟ کہا میرے پاس رہے گا، ہے تمہارا ہی، تم ضائع کر دو گے۔ دیکھیے ماں اس وقت سمجھاتی تھی کہ تم ضائع کر دو گے، تم برباد کر دو گے، لیکن میں ایسے موقع پر خرچ کروں گی جو تمہارے ہی کام آئے گا۔ ماں اپنے حق میں خرچ نہیں کرے گی، وہ میرے ہی حق میں خرچ کرے گی، لیکن اس وقت کرے گی جب مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے اعمال میرے پاس محفوظ ہیں، میں اس کی جزا اس وقت تم کو دوں گا جس وقت سب سے زیادہ تم کو اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ یقین جانیں میرے جو عمل خیر ہیں ان کی ضرورت مجھے اس دنیا میں ہے یا قبر میں اکیلے میں ہوگی، یا برزخ میں ہوگی، یا محشر میں ہوگی۔ ایک جملہ اور یاد رکھیے، اپنے عمل کی جزا کبھی اس دنیا میں مت مانگیے گا، کبھی مت۔ یہ شیطان نے کیا تھا، شیطان نے 4 سجدے کیا کر لیے، خدا نے کتنی بڑی جزا دے دی اس کو، اب تک زندہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جب خدا دیتا تو کتنی بڑی جزا ہے، یہ اب تک زندہ ہے، اب تک زندہ، کتنی پاور کے ساتھ زندہ ہے، کتنی نعمتوں کے ساتھ زندہ۔ وہ 4 سجدوں کا انعام ہے، وہ 4 سجدوں کا انعام ہے جو اس نے کیا تھا، چونکہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے۔ دنیا میں اپنے عمل کے بدلے کچھ مانگنا شیطانی کام ہے۔ خدا کہتا نہیں مانگو، میں اس وقت دوں گا جس وقت سب سے زیادہ تم کو ضرورت ہوگی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پالنے والے کوئی سجدہ اگر پسند آ گیا ہو تو کیا مطلب کوئی سجدہ پسند آ گیا ہو، رکھے رہو نا۔ جب خدا کو دے دیا ہے تو پھر اس سے مانگ کیوں رہے ہو؟ مانگنا ہے تو اپنے خزانے میں سے کیوں مانگ رہے ہو، اس کے خزانے سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی؟ تمہارے خزانے میں ہے ہی کیا جو تم اس سے مانگ رہے ہو؟ اس کے خزانے سے مانگو، اس کے خزانے میں بہت کچھ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ حکمتیں، ان حکمتوں کو یاد رکھیے۔
یہ منبر حسین کا تصدق ہے کہ یہ حکمتیں بیان ہو جاتی ہیں، ورنہ کہیں نہیں بیان ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اے آدم، ایک چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے، ایک چیز میرے لیے مخصوص ہے، ایک چیز تمہارے لیے مخصوص ہے، ایک چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگو، سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگو، میں دوں گا، اور ایک چیز تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر! کیسا خدا ہے، کیسا خدا ہے جو آپس میں آداب معاشرت سکھا رہا ہے۔ تم لوگوں کے درمیان اچھے ہو جاؤ، میرے لیے اچھے خود بخود ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کے لیے اچھے ہو جاؤ، میرے لیے خود بخود اچھے ہو جاؤ گے۔ ایک چیز میرے لیے، ایک چیز میرے لیے، ایک چیز تمہارے لیے، ایک چیز میرے اور تمہارے درمیان، ایک چیز تمہارے اور لوگوں کے درمیان۔ معبود وہ کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آپ یقین جانیں یہ بہت سخت ہے۔ پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے، محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ یہ صرف ماں اور بیٹے میں ہو سکتا ہے، یہ صرف باپ اور بیٹے میں ہو سکتا ہے کہ باپ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا وہ بیٹے کو دے دے۔ یہ چیز بیٹے اور باپ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بیٹے کو بہت پسند ہے لیکن بیٹا باپ کو دے رہا ہے، نہیں میرا باپ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز جو ماں بیٹے، باپ بیٹے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے نا، خدا چاہتا گلوبل ہو جائے یہ چیز پوری دنیا میں ہو جائے۔ یہ چیز مومنین کے آپس میں، مومنین کے درمیان یہ چیز ہو جائے۔ جو چیز بھائیوں کے درمیان ہے تمام مومنین کے درمیان ہو جائے، کیونکہ یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہو دوسروں کے لیے پسند، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ یہ اتنا ہی سخت ہے کہ علی جب کھانا بانٹتے تھے فقیروں میں تو لقمہ تر بانٹتے تھے، خود کھاتے تھے تو سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ یہ بہت سخت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کو دو، یہ بہت سخت ہے۔ یہ آخری والے کی پریکٹس اگر کر لیں گے تو پہلے والے سارے مراحل حل ہو جائیں گے، سارے مراحل۔ اچھا، ناممکن بھی نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آیت اللہ مشکینی طالب علمی کا زمانہ ہے، مدرسے سے پڑھ کے نکلے، امامہ پہنے ہوئے ہیں، ابا جوانی ہے، نوجوانی ہے بالکل۔ آیت اللہ مشکینی، میں نے جب قم میں تھا تو کئی خطبہ جمعہ ان کے لائیو سنے ہیں، میں ان کے نماز جمعہ میں شریک ہوتا تھا۔ خدا غریق رحمت کرے، بڑی پاکیزہ شخصیت تھی، بڑی پاکیزہ شخصیت تھی۔ مدرسے سے نکلے، کسی نے 1000 تومان ان کو دیا۔ اس زمانے میں 1000 تومان کی بہت ویلیو تھی، آج شاید 10 روپیہ بھی نہیں ہے، اس زمانے بہت ویلیو تھی۔ انہیں کسی نے تو انہوں نے پوچھا کیسا ہے؟ کہ بس میں نے نظر کی تھی کہ جو بھی عالم مجھے دکھے گا میں اس کو دوں۔ انہوں نے رکھ لیا، سامنے سے ایک فقیر آیا، انہوں نے دے دیا، پورا اٹھا کے دے دیا، ایسے ہی جیسے لیا تھا ویسے دے دیا۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، یا ہو سکتا ہے ضرورت ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کہنے لگے کہ دے کے واپس آیا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے حرم سے باہر نکلا، ایک صاحب نے 10,000 تومان دے دیا۔ اسی دن 1000 دیا، حرم میں گیا، نماز پڑھی، حرم سے باہر نکلا، اسی دن ایک صاحب نے 10,000 دے دیے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا نظر ہے۔ تو فوراً قرآن کی آیت کی طرف ان کا ذہن گیا کہ خدایا تو نے قرآن میں کہا تھا کہ جو بھی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو بھی نیکی کے ساتھ آئے گا میں فوراً 10 برابر کر دوں گا۔ پالنے والے اتنی جلدی، اتنی جلدی، اس ارادے سے نہیں دیا تھا لیکن فوراً خدا 2 برابر کر دیتا۔ آپ یقین جانیں، یقین جانیں، میں قسم نہیں کھاتا ممبر پر بیٹھ کر، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن خدا کی قسم یہ خدا کی سنت ہے، قسم کھانا بھی خدا کی سنت ہے۔ آپ یقین جانیں جو بھی صدق دل سے کمال اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں دیا جائے گا، اس نیت سے دیا جائے کہ 10 برابر ہو جائے، بینکنگ سسٹم نہیں ہے،
پہلے ہی تمہاری نیت غلط ہے. تم 10 برابر کرنے کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ تم خدا کے لیے دو. اس نے یہ کہا ہے کہ 10 برابر کر دیں گے، یہ نہیں کہا کہ یہی کریں گے. کاش اس بات کو ہم سمجھ جائیں. اس نے یہ کہا ہے نا کہ ہم 10 برابر کریں گے، یہ تھوڑی کہا کہ یہی کریں گے. 10 برابر ہوگا، یہ 100% ہے 10 برابر ہوگا. ہو سکتا ہے اس دن ہو جس دن سب سے زیادہ تم کو ضرورت ہو سکتا ہے اس دن ہو. تو یہ کام بہرحال سخت ہے. میں اس سے زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے ساری باتیں پہنچانی ہیں، اس پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تک میں بلاؤں اور آزمائشوں کو اب روک رہا ہوں. اب یقین جانیے 2 دن اور بول سکتا ہوں اس کے اوپر، 2 دن اور بات ہو سکتی ہے. ابھی میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، میرا علم بہت محدود ہے، لیکن چونکہ مجھے ایک نتیجے تک آپ کو لے کر جانا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب خدا نعمتیں دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن جیسے ہی خداوند عالم نے دوسری آزمائش میں مبتلا کیا، اس کا رزق کم کر دیا، تو کہتا ہے میری اہانت کر دی خدا نے. خدا کی قسم یہ توہین نہیں ہے. کم کر دینا توہین نہیں ہے، زیادہ دے دینا. آپ یقین جانیں کہ یہ توہین نہیں ہے، یہ امتحان ہے. خدا کہتا ہے کلا. خدا نے فوراً اس کے بعد کہا کلا. کلا کا مطلب ہرگز، نیور. کیا بول رہے ہو تم؟ میں نے توہین کی ہے؟ کلا کا مطلب یہ تھا ہرگز ایسا نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم. تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ خدا نے توہین کر دی ہے، یہ توہین نہیں ہے. تم خود یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. یعنی اس کا مطلب ایک ریزن یہ بھی ہے. میں نے بھی کیا کہا؟ جو خود اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو. تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی ہے، تم نے یتیم پروری نہیں کی ہے. نعرہ حیدری لگانے والوں، تمہارے اوپر یتیم پروری واجب ہے. علی اپنے زمانے میں مشہور تھا یتیم پرور کی حیثیت سے، یتیموں کی پرورش کرتا تھا. میں نے یہ حسینی یوتھ کے نوجوانوں کو، ان کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے، آپ کے پاس یہ بہت اچھا موقع. آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، اپنے کام کو تھوڑا سا اور یونیورسل کریں، تھوڑا سا اور یونیورسل کریں. پچھلے سال میں نے ایک بات کہی تھی، مجھے جو جملہ میں کہتا ہوں مجھے الحمدللہ یاد رہتا. خدا اس کو باقی رکھے، میں شکر ادا کرتا ہوں. اسلام نے اپنوں کو کھلانے نہیں کہا ہے، بھوکوں کو کھلانے کہا ہے نا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اپنوں کو کھلانے نہیں کہا ہے، بھوکوں کو کھلانے کہا ہے. چنانچہ آپ اس بات کو اپنا ایک یہ مذہب ہے، یہی مذہب ہے، یہی دین ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، نہیں، یہی دین ہے. ہمارے اہل بیت نے تو دشمنوں کا پیٹ بھرا ہے. آپ جو ہیں وہ اپنے ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں، دشمنوں کا. دیکھیے یہی کردار ہے جو اثر کرتا ہے، یہی کردار ہے آخر تک اثر کرتا ہے، آخر تک اثر کرتا ہے. انسان کو منقلب کرنے کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، منقلب کرنے کے لیے کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے، کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. کوئی بھی واعظ، کوئی بھی نصیحت کرنے والا کسی بات کے لیے ممبر پر آ کر اگر کہے اور خود عمل نہیں کرتا ہو تو رتی برابر اس کا اثر نہیں ہوگا، رتی برابر نہیں اثر ہوگا. آپ یقین جانیں یتیم پروری ہونی چاہیے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وعودوا المریض، مریضوں کی عیادت کرو. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، تم لوگ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کو. ولا تحاضون، تحاضون کہتے ہیں یہ اصل میں تتحاضونا تھا، یعنی اہتمام نہیں کرتے ہو، کوئی ایسا سسٹم نہیں بناتے ہو جس سے بھوکے لوگ کھانا کھائیں.
میں شیہور میں تھا تو میں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا وہاں پورے 10 دن الحمدللہ. آپ لوگ بھی یہاں پر پالیتانہ میں اندر یہاں لگائے رہتے ہیں سبیل, ٹھیک ہے, اپنے امام باڑے کے سامنے سڑک پر جا کے لگائیے, سڑک پر جا کے, ممکن ہے آپ نے لگایا ہو, سڑک پر لگائیے, عام سبیل لگائیے. جب آپ عمومی سبیل لگائیں گے نا تو پہلے دن آپ یہ میسج دے دیں گے حسین صرف میرے نہیں ہیں تمہارے بھی ہیں. پہلے دن حسین کے نام پہ کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پیے گا نا تو اثر رکھے گا, اس کا اثر ہوگا, اس کا اثر ہوگا. جناب ابراہیم کی صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. کوئی بھی گزر رہا, آ جاؤ کھانا کھا لو, آ جاؤ کھانا کھا لو. کھانا کھاتے نہیں تھے جب تک مہمان نہیں آ جائے. بہت توجہ رکھیے گا. ایک دن بہت دیر ہو گئی مہمان نہیں آیا, دیکھیے یہ بھی عطا ہے ممبر کی کہ اس وقت مجھے یاد آ گیا. بہت دیر ہو گئی مہمان نہیں آیا, بھوکے بیٹھے رہے کہ نہیں جب تک نہیں آئے گا نہیں کھاؤں گا. دیکھا ہے کوئی بوڑھا سا شخص جا رہا ہے تو گئے لپک کے کہ جلدی سے اس کو بلا کے لائیں. قریب گئے, اس سے باتیں کی, باتیں کرتے کرتے پتہ چلا مشرک ہے. ٹھیک ہے, واپس آ گئے. جناب ابراہیم واپس آ گئے, گھر میں آ کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. جبرائیل آئے, خدا نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تم خدائی کب سے کرنے لگے. کس سے؟ ابراہیم سے. کہا جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے وہ مشرک ہے اور میں اسے کھلا رہا ہوں. خدا نے جناب ابراہیم سے کہا جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ مشرک ہے اور میں اسے کھلا رہا ہوں. ایک دن اس کا رزق تمہارے پاس بھیج دیا, تم نے اس کا رزق بند کر دیا صرف اس وجہ سے کہ مشرک ہے. مجھے یہ تمہارا عمل پسند نہیں آیا, مجھے یہ تمہارا عمل. اسلام یونیورسل دین ہے دوستو, اسلام یونیورسل دین ہے. محدود مت بناؤ اس کو کہ نہیں یہ صرف ہمارا ہے. سب کو لے کر آؤ, سب کو لے کر آؤ ان مجلسوں میں تاکہ پتہ تو چلے کہ تمہارا دین کیا ہے. اور یہاں بٹھاؤ بھی ایسے ہی لوگوں کو جو دین دے, اپنے آپ کو پروموٹ نہ کرے, یہاں بیٹھ کر دین کو پروموٹ کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یاد رکھنا. 1 گھنٹے میں بیٹھا ہوں میری ذمہ داری ہے. 1 گھنٹے اگر ممبر پہ میں بیٹھا ہوں نا تو یہ 1 گھنٹے کا سوال نہیں ہوگا. اگر یہاں پر 200 لوگ ہیں تو 200 گھنٹے کا سوال مجھ سے ہوگا, آپ سے نہیں ہوگا, مجھ سے ہوگا. اور یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ہوگا, نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, حسینی یوتھ سے بھی ہوگا اور جماعت والوں سے بھی ہوگا. نامدار کو کیوں بلایا تھا, یہ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہے. ان 200 گھنٹوں کا سوال صرف مجھ سے نہیں ہوگا, آپ سے بھی ہوگا چونکہ آپ نے بلایا ہے. آپ یہ مت سوچیے کہ آپ بری الذمہ ہیں. اپنے انٹرٹین کے لیے کسی کو مت بلائیے یہاں پر. سوری ٹو سے, یہ انٹرٹین کی جگہ نہیں ہے, یہ دین دینے کی جگہ ہے. نہیں تھوڑا سا مزہ آ جائے, کس بات کا مزہ آ جائے؟ اہل بیت کی محبت کم ہے مزے کے لیے؟ ہمارے دل میں اہل بیت ہے, یہ کم ہے ہماری زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے؟ اہل بیت کی میں اکثر دیکھتا ہوں بعض لوگ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کن کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, لفاظیوں کا اور نہ جانے چرب زبانیوں کا. اہل بیت کی فضیلت وہ نہیں ہے جو کوئی چرب زبان بیان کرے. اہل بیت کی فضیلت قرآن مجید ہے جو خدا نے بیان کی ہے, تو خدا نے بیان کی ہے. بہرحال وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. غور کیجئے گا ان آیات پر. تم میراث کو اپنے طریقے سے کھا جاتے ہو, اپنے طریقے سے مت کھاؤ. میراث کا ایک حکم ہے, میراث کو اسلامک طریقے سے بانٹو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور کتنی شدید محبت ہے مال و منال کی تمہارے دل میں. ہاں پچھلی بار میں آیا تھا یہاں تو میں نے 1-2 دن تک خوب محنت کی تھی, دنیا پرستی دل سے نکالیے, مال و منال کی محبت مت رکھیے. اس کے بعد لوگ کہنے لگے مولانا آپ نے تو ایسا کہا. دوسرے بات والے ایک ذاکر آئے, انہوں نے کہا خوب کمائیے, خوب کمائیے. دیکھیے بات سمجھنے والی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے تعبیر دینے والوں کو بلایا,
میں آج پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، ابھی مجھے آپ کو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نے تعبیر دینے والوں کو بلایا تو کوئی ڈر سے تعبیر دے نہیں رہا تھا، ایک کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے اس کی تعبیر کا کیا، آپ اپنے خاندان میں سب سے پہلے مر جائیے گا، آپ کی موت جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کو اندر ڈالو، یہ تعبیر اچھی نہیں دے رہا، اس کو جیل بھیجوا دیا، اس کو سزا دی، کوڑے مروائے اور صاحب تازیانے پڑھ رہے ہیں وہ جیل کے اندر۔ اچھی تعبیر دینا چاہیے اس کو، غلط تعبیر دی اس نے، اسی لیے کوئی تعبیر دے نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دوسرا شخص جو معبر ہی تھا، تعبیر دینے والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس کی تعبیر۔ کہا کیا؟ اس نے کہا آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کی سارے رشتہ دار جو ہیں وہ ان سے نہیں، معاف کیجیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلے والے نے جس کو جیل میں بھیجا گیا تھا، اس نے تعبیر یہ دی تھی کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے۔ کیا تعبیر دی تھی؟ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے۔ تو اس کو لگا کہ یہ بہت غلط تعبیر دی ہے اس نے، میرے سارے رشتہ دار جب میری نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے تو میں کروں گا کیا اکیلا؟ تو اس نے جیل میں بھجوا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی تعبیر معلوم ہے۔ کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ بات پہنچ گئی۔ اس نے کہا سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہوگی۔ بات وہی ہے، کہنے کا سلیقہ چاہیے، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے، یہی ہنر ہے بات کرنے کا، یہی ہنر ہے۔ اسے انعام دے دیا کہ حالانکہ بات اس نے بھی وہی کہی تھی، اس نے بھی وہی کہی تھی، بات کو کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ مال و منال کی ظاہر سی بات ہے کہ مال و منال اگر کوئی بری چیز ہوتی تو جناب سلیمان کو خدا ایسی حکومت تھوڑی دیتا، شاہی تھوڑی دیتا، ٹھیک ہے۔ حب دنیا مراد ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت اکثر لوگوں کو بے دین بنا دیتی ہے، اکثر، اور دنیا کی محبت سے منع کیا گیا۔ قرآن ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے اندر تو شدید قسم کی دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، شدت کے ساتھ۔ اور حدیث موجود ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں سب حدیث اور قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں ہوگی تو آپ دوسروں پر خرچ کہاں سے کریں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو قرضہ کہاں سے دیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو لوگوں کی مدد کہاں سے کریں گے۔ بھائی صاحب پیسے سے لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی، لوگوں کی مدد کے لیے خدا کی توفیق چاہیے ہوتی ہے، پیسہ نہیں، جتنا ہے اسی میں کر کے دکھاؤ نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ تم جب ٹاٹا برلا ہو جاؤ گے تبھی مدد کرو گے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ تو پھر تو تمہارے حساب سے تو پھر صرف جناب سلیمان مدد کر پاتے ہوں گے اور کوئی نبی نہیں کر پاتا ہوگا، کیونکہ سب تو فقیر تھے، سب تو فقیر تھے نا۔ لیکن آپ تمام نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ارے اہل بیت کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود سوکھی روٹی کھاتے تھے اور قرآن ان کے کھلانے کا قصیدہ پڑھ رہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھلانے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جن کے گھر میں ایک دن فاقہ ہوتا تھا، ایک دن کھانا بنتا تھا، ان کے کھلانے کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیسہ ضروری نہیں ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے، توفیق ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا بند عالم کانٹیٹی تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ تم نے کتنا دیا ہے، خدا بند عالم یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے میں سے کتنا دیا ہے، تمہارے پاس کتنا ہے۔ ابھی میں اگر کہوں کہ صاحب مجلس کے لیے آپ لوگ چندہ دیں، ہر آدمی مثلا جسے کہا جاتا ہے کہ 1000 روپیہ دے دے، تو کیا سب نے برابر دیا؟ ایک آدمی کی ایک مہینے کی بچت 1000 روپیہ ہے،
ایک آدمی کی ایک دن کی بچت 1000 روپیہ، کیا دونوں نے برابر دیا ہے؟ ایک نے پورے مہینے کی کمائی دی ہے، ایک نے صرف ایک دن کی کمائی دی ہے۔ خداوند عالم کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ تم نے کتنا دیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے کیا دیا ہے۔ یہ جو چندہ مانگنے کے لیے لوگ گھومتے ہیں نا، گجرات میں زیادہ گھومتے ہیں، فلاں مدرسے سے آئے، فلاں مدرسے سے آئے، فلاں مدرسے سے آئے۔ اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، پھر ایک فتنہ کھڑا ہوگا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں بولنے سے کبھی نہیں رکتا ہوں۔ یہ جتنے چندہ مانگنے والے ہیں، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں، کس خدا نے تم سے کہا ہے بھائی کہ چندہ مانگ کے دین کا کام چلاؤ؟ کس خدا نے تم سے کہا ہے؟ خداوند عالم نے تمہاری استطاعت کے مطابق مانگا ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو۔ کس نے کہہ دیا تم سے؟ تمہارے پاس استطاعت ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو۔ چونکہ ان میں سے جتنے لوگ گھومنے والے ہیں، میں ان کی حقیقت جانتا ہوں۔ سب کو تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک پورا سسٹم شروع ہو گیا ہے، مانگنے کا سسٹم شروع ہو گیا۔ یہ مانگنے کے سسٹم نے حقداروں کو محروم کر رکھا ہے۔ جو حقدار ہیں نا، وہ محروم بیٹھے ہوئے ہیں، اور مانگنے والوں کی زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں سوائے مانگنے کے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بہرحال خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں حقیقتوں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ بس یہ آج 20ویں آیت تک انشاءاللہ یہ آج ختم ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ میں چوتھے فراز پر گفتگو کروں گا، اور میرے خیال میں کل ہی وہ ختم بھی ہو جائے گا، اور پرسوں اور آخری دن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آخری فراز پر گفتگو ہوگی۔ دنیا کی محبت پورا ایک چیپٹر ہے، میں بہت ساری حدیثیں کوٹ کر کے لایا تھا، اسکرین شاٹ لے کر آیا تھا، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے پڑھنے کا۔ دنیا کی محبت خاص طور پر انما وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ قرآن ہے، یہ تمہارے مال جو ہیں اور تمہاری اولاد دونوں، یہ دونوں کے دونوں فتنہ ہیں۔ فتنہ سے مراد آزمائش، فتنہ سے مراد یہ نہیں کہ جو فتنہ اردو کا لفظ جو ہے فتنہ، وہ والا فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں پر آزمائش۔ دیکھیے، فقیری ہو یا امیری ہو، دونوں امتحان ہیں۔ ایک انسان بہت امیر ہو گیا، اس کے لیے یہ امیری نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ لیکن جہاں سے میں نے شروع کیا تھا میں پھر وہیں آ گیا۔ ایک انسان فقیر ہے، اس کے لیے یہ فقیری نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان امیر ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، فقیر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک انسان فقیر ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے اندر اس فقر کے ساتھ صبر بھی ہوگا، جسے قناعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ خدا نے دیا میرا حصہ اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، میرا حصہ اتنا ہی ہے جو خدا نے مجھے دے رکھا ہے، اس سے زیادہ میرا حصہ نہیں ہے۔ اگر قناعت ہے تو یہ فقیری اس کے لیے نعمت ہے، اگر اس کے اندر قناعت ہے۔ لیکن اگر قناعت کے مقابلے میں ایک فقیر کے اندر اگر حرص ہے، لالچ ہے، تو اس کا مطلب یہ فقیری اس کے لیے بلا ہے۔ فقیر کو کبھی حریص نہیں ہونا چاہیے، کبھی حریص نہیں ہونا چاہیے۔ فقیری اپنے آپ میں خداوند عالم کی ایک نعمت ہے، اگر کوئی سمجھ سکے تو نعمت ہے۔ میں نے آیت اللہ قاضی کے بارے میں کہا نا، انہوں نے کہا میری زندگی کا امتحان ہی اس بات سے تھا کہ مجھے فقیری دی گئی تھی کھانے کے لیے، کھانے کے، جیسے کہتا ہے آپ لوگ گجراتی میں بھی بولتے ہیں، مہاراشٹر میں زیادہ بولتے ہیں کھانے کے واندے، ہے نا، کھانے کے لالے تھے، یہ حال تھا۔ امیری ہو سکتا ہے نعمت ہو سکتا ہے بلا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر سخاوت ہے امیر کے اندر تو اس کا مطلب نعمت ہے،
اگر اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے تو نعمت ہے، لیکن اگر بخل ہے تو اس کا مطلب عذاب ہے اس کے لیے۔ میں نے بہت سارے ایسے بخیل دیکھے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور ساری دولت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گئے۔ کمال ہے، خود نہیں خرچ کیا، خود نہیں خرچ کیا۔ بخل جو ہے وہ ایک بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ اگر سخاوت ہوتی تو وہی دولت جو ان کو دی گئی تھی ان کے کام آتی، اس وقت کام آتی جس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی، اس وقت ان کے کام آتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک آیت میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد پھر میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے صاحبان ایمان، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کر دیں۔ ذکر خدا، دیکھیے ذکر خدا جو ہے عام طور پر ہم اس ذکر کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے، نارملی میں 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ابھی اس حساب سے میرا 15 منٹ بچا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو کنٹینیو کروں گا، نہیں چاہیں گے تو کنٹینیو نہیں کروں گا۔ اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں تو صلوات پڑھیے۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں خود کے، دوسری ہی پڑھوا دی۔ جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے مجھے یہ کتابیں اٹھانے کا جو ہے وہ موقع آپ دیتے نہیں ہیں، چونکہ مجھے ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنا بول جاتا ہوں کہ اس کے اٹھانے کی نوبت آتی نہیں۔ لیکن یہ ذکر جو ہے عام طور سے ہم جو کہتے ہیں کہ الہی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو ذکر خدا سے نہ روکنے پائے۔ ذکر خدا کیا چیز ہوتی ہے؟ ذکر خدا کا مطلب کیا؟ تسبیح لے کے پڑھنا ہوتا ہے؟ نہ، غلط فہمی ہے۔ پچھلی تقریریں آپ کو یاد ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ذکر انسان کے اوپر اس وقت تک اثر کرے گا ہی نہیں جب تک کہ انسان نے اپنا ریلیشن اپنے خدا سے مضبوط نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، اس بار بھی کہہ رہا ہوں اور پھر اگلے سال بھی کہوں گا، کیونکہ عملی طور پر میں تجربہ کر چکا ہوں۔ عملی طور پر محرم میں ایک ایگریمنٹ ہر سال امام حسین سے کیا کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ پہلی محرم کو نہیں کر سکے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، چہلم تک کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ، ایک چیز آپ دیجئے، ایک چیز میں کرتا ہوں۔ انسان ہر سال اگر امام حسین سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، ایک پیمان، ایک میثاق باندھ لینا تو آپ یقین جانیے انسان پاکیزگی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ یقین جانیے امام حسین کو پاکیزہ انسان چاہیے، صاف ستھرا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ہاں حضرت عباس کی حاضری بنتی تھی، ہے نا، کہتے تھے نیاز کا بن رہا ہے، نظر بن رہا ہے، امام حسین کے نام پر جو تبرک کھلایا جائے گا، جس پہ نظر ہوگی، وہ بن رہا ہے۔ تو یہ جس زمانے گیس کا چولہا بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھا نا، اس زمانے کی بات بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صاحب وہ مٹی کے چولہے ہوتے تھے تو پورا نیپا جاتا تھا، صفائی کی جاتی تھی، پاکیزہ کیا جاتا تھا، گھر کی عورتیں بچوں کو قریب نہیں جانے دیتی تھیں کہ نیاز کا بن رہا ہے، یہاں نہیں جانا، کوئی ناپاکی کی حالت میں ادھر نہیں آئے گا، پاکیزگی کی حالت میں آئے گا، عورتیں جو پاک ہوں گی وہی بنائیں گی، ہاتھ پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، ہر طریقے سے پاک۔ کیوں؟ پاک لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، پاک لوگوں کی نیاز بن رہی ہے، پاکیزہ لوگوں کی نظر بن رہی ہے نا، یہ ہے نا۔ میں انہی چیزوں سے مجلس پڑھتا ہوں، میں انہی چیزوں سے فکریں لاتا ہوں کہ
امام حسین کے لیے ایک روٹی بنانی ہے کہ جس پہ نظر ہونی ہے، اس میں جگہ پاک ہونی چاہیے، غذا پاک ہونی چاہیے، بنانے والا پاک ہونا چاہیے، ہر چیز پاک ہونی چاہیے تاکہ امام حسین اس روٹی کو قبول کریں۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین اس روٹی کو قبول کریں۔ ایک روٹی کو قبول کرنے کے لیے اتنی پاکیزگی چاہیے، جو آنکھیں حسین پر رو رہی ہیں ان کو پاک نہیں ہونا چاہیے، جو کان حسین کا ذکر سن رہے ہیں ان کو پاک نہیں ہونا چاہیے، جو زبان حسین کا ذکر کر رہی ہے انہیں پاک نہیں ہونا چاہیے، جو ہاتھ حسین کا ماتم کر رہے ہیں انہیں پاک نہیں ہونا چاہیے۔ پاک لوگوں کا ذکر ہے، پاکیزہ لوگوں کا ذکر ہے۔ جتنی چیزیں روٹی منسوب ہو جاتی ہے تو اس کی پاکیزگی کا اتنا خیال، میں تو مکمل حسین سے منسوب ہو گیا ہوں، میری تو پوری ذات حسین سے منسوب ہو گئی ہے، میں نے اپنی پاکیزگی کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ میں نے اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ نوجوان جو مجھ سے پوچھنے آتے ہیں کہ کیسے اپنی روح کو مضبوط کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنی سماعتوں کو پاک کرو۔ جن کانوں کو حسین کا ذکر سننے کی عادت ہونا، پھر محرم کے بعد ان کانوں سے گانا نہ سننا۔ جن زبانوں سے حسین کا نوحہ پڑھا ہے نا، ان زبانوں سے پھر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ جن ہاتھوں سے حسین کا ماتم کیا ہے نا، ان ہاتھوں سے پھر کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ جس آنکھ سے حسین پر روئے ہو، ان آنکھوں سے کبھی نامحرم کو نہ دیکھنا۔ یہ پاکیزگی ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ پریکٹس کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا، اور پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔ ہماری پناہ گاہ حسین ہے۔ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو مال و منال کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا میں آج تک اگر مال و منال کسی کو پناہ دے سکتا تو یزید کو پناہ مل جاتی۔ اگر مال و منال کسی کو پناہ دے سکتے تو فرعون و نمرود و حامان و عاد و سمود، یہ اتنی قوموں کا جن کا ذکر ہوا، انہیں آرام مل جاتا، انہیں سکون مل جاتا، انہیں پناہ مل جاتا جن کا ذکر ہے۔ کسی کو پناہ نہیں ملا۔ تمہیں مال کی محبت ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے مال تمہیں پناہ دے دیں گے؟ نہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میں جو گفٹ کی بات کر رہا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب وقت بہت کم ہے، محدود رہ گیا ہے، شاید موقع ملے نہیں ملے۔ امام فرماتے ہیں، دیکھو رسول اکرم کتنی چیزیں چھوڑ گئے تھے؟ 2۔ کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب ایک امام کسی قرآنی ذکر کو تعلیم دے اور کہے کہ عجب، تو مجھے تعجب ہوتا ہے 4 موقعوں پر اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ 4 موقعوں پر لوگ 4 قرآنی ذکر کی پناہ میں کیوں نہیں جاتے۔ کنڈیشنز 4 ہیں، ذکر 4 ہیں۔ امام کا ارشاد، عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خوف نے گھیر رکھا ہے، کسی طرح کا بھی خوف ہو، جب کبھی ڈر کو اپنے آس پاس محسوس کرو نا کہ تم ڈر گئے، کسی بھی چیز کا، بے روزگاری کا خوف، فقیری کا خوف، یا کسی اور چیز کا خوف، کوئی بھی خوف جب اپنے آپ محسوس کرو نا اپنے اندر، تو امام فرماتے ہیں قرآن کے اس ذکر کی پناہ میں چلے جاؤ، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا خدا میرے لیے کافی ہے، اور وکالت کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی وکیل نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی وکیل نہیں۔ اس کی صرف تسبیح نہیں پڑھنا، عام طور سے تسبیح پڑھنے کے لیے عرفا کہتے ہیں کم سے کم 100 مرتبہ کہے، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ کہنے کا مطلب ہے پورے وجود سے کہے، صرف زبان سے نہ کہے۔ کس وقت؟ خوف کے وقت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد امام اس کا ریزن بتاتے ہیں، کیونکہ خود قرآن مجید میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بعد خود خدا یہ کہہ رہا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء،
کہ جس نے بھی یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسے ہم نے بغیر خوف کے، بغیر کسی ضرر کے، آسودگی کے ساتھ پھر پلٹا دیا ہے. اسے کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، ہم نے پلٹایا ہے اسے خدا کی نعمتوں کے ساتھ. بنعمت من اللہ، خدا کی نعمتوں کے ساتھ وہ فوراً پلٹا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، خدا کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ کسی طرح کا کوئی گزند اس تک نہیں پہنچا. لم یمسسہم سوء، کوئی پریشانی اس تک نہیں پہنچی. عجبت لمن اغتم، تعجب ہوتا ہے کہ جسے غم و اندوہ نے گھیر رکھا ہو. کون ہے جس کے پاس غم نہیں ہے؟ آج کی ڈیٹ میں کون ہے جو غم و اندوہ سے خالی ہے؟ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جسے غم و اندوہ نے گھیر رکھا ہے اور وہ اس ذکر کی پناہ میں نہیں آتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر یونسیہ ہے، ذکر یونسیہ ہے. بعض علماء نے اس ذکر کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کو کچھ حاصل کرنا ہے تو کم سے کم دن میں 400 مرتبہ اس ذکر کا ورد کرے. تسبیح لے کے نہیں، ایک بار تسبیح لے کے کیجئے، 100 بار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، اس کو ملٹیپل کر دیجئے 4 ٹائم. عام طور سے 5 سے 6 منٹ لگتا ہے 100 بار کہنے میں. 5 سے 6 بار، اگر بہت رک کے کہہ رہے ہیں 6 بار، ورنہ 5 منٹ، 20 منٹ میں یہ ذکر ہو جاتا ہے 400 مرتبہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں آج یہ 2 ہی بتاؤں گا. کیوں 2 بتاؤں گا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو سوچ رہے تھے کل نہیں آئیں گے نا، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا سسٹم، تاکہ کل والے بھی آئیں. لیکن چونکہ مجھے یہ بتانا ہے، نماز غفیلہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں پڑھتے ہیں نہیں؟ نماز غفیلہ رسول اسلام سے کسی اور نے نہیں دی ہے. اماموں کے سلسلے سے یہ نماز آئی ہے اور کہا رسول خدا نے فرمایا کہ غنیمت وقت میں اسے پڑھا کرو. تو کہا غنیمت وقت کون سا ہے؟ کہا مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت غنیمت کا وقت ہوتا ہے، فرصت کا، بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کسی دعا کو قبول کرانا ہو تو مغرب عشاء کے درمیان 7 مرتبہ کہو یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ کہو، اس کے بعد دعا کرو. خدا لبیک کہہ کے دعا قبول کرتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں یہ دعا، یہ نماز بھی آپ پڑھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو دونوں میں اس میں قرآن کی آیتیں، دونوں رکعت میں. پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ذنون کون ہے؟ نماز پڑھتے ہو تو نماز کی ڈیٹیل جانو، کون سی نماز ہے یہ ذنون کون ہے؟ ذنون ہے جناب یونس، یہ جناب یونس ہیں. جب غصے کی حالت میں اپنی قوم کے درمیان سے نکل گئے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں خدا اگنور کر دے گا. خدا اگنور نہیں کرتا. پتہ ہے کیس کیا ہے؟ یہ نماز غفیلہ میں کیس کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جناب یونس پریشان ہو گئے تھے اپنی قوم سے اور بار بار خدا سے کمپلین کر رہے تھے کہ قوم جو ہے بہت پریشان کر رہی ہے. بہت ہمیشہ قوموں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں ہمارے اپنے نبی پر، کیسا رحمت للعالمین تھا. کبھی قوم کی شکایت نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا، سب کچھ جھیلتا رہا، سب کچھ جھیلتا رہا. اللہ اکبر. بہت شکایت کی، بہت کمپلین کی، تو خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیں گے عذاب، دیں گے عذاب، دیں گے، رک جاؤ رک جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ تھوڑا. خدا بھی ٹالتا ہے، خدا ٹالتا ہے. خدا کو نہیں اچھا لگتا، خدا کو نہیں اچھا لگتا. جناب نوح جو ہے نا، بعد میں پھر وہ مٹی کے برتن بناتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے. ایک دن
جبرائیل جو ہے وہ انسانی لباس میں آیا، کہنے لگا کہ یہ گھڑا کیسے دیا؟ کہا اتنے روپے کا، کہا دینا، پیسے نکال کے دیے، گھڑا لیا پھوڑ دیا۔ کہا یہ والا کیسے دیا؟ کہا یہ اتنے کا، کہا لانا، کہا یہ لو، پیسے لو، گھڑا انہی کے سامنے پھوڑ دیا۔ کہا یہ سراہی کیسے دی؟ کہا یہ تو بہت مہنگی ہے۔ کہا کتنے کی ہے؟ دام بتاؤ۔ کہا اتنے کا۔ یہ لو پیسے، لاؤ سراہی، سراہی لی، وہیں پھوڑ دی۔ کہا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ خریدتے کیوں نہیں ہو؟ اگر لے کر جانا تو لے کر کیوں نہیں جاتے؟ کہا تمہیں پیسہ مل رہا ہے نا، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ برتن کتنے کا ہے؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ نوح ہیں، برتن بناتے ہیں، کہ یہ اتنے کا ہے، کہ یہ پیسے لو ادھر لاؤ۔ تو جناب نوح نے آخر میں جب دیکھا نا کہ یہ رک نہیں رہا تو کہا پلیز انہیں پھوڑنا ہے نا، کم سے کم میری نگاہوں کے سامنے مت پھوڑو۔ کہا نوح کیوں؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہا خدا نے بھی تو اپنے ہاتھ سے تمہاری امت کو بنایا تھا، کیوں بار بار عذاب کی دعا کر رہے تھے؟ کیوں بار بار؟ خدا کو اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب کرے۔ ایک برتن بناتے ہو تو انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، خدا اپنے بندوں کو ڈوبتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ خدا نہیں چاہتا، خدا عذاب کرنا نہیں چاہتا اپنے بندوں پر، وہ محبت کرتا ہے۔ کیوں عذاب کی دعائیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ نبوت ان لوگوں پہ ختم نہیں ہوئی، نبوت محمد مصطفیٰ پر ختم ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کبھی عذاب کی دعا نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں کی ہمارے نبی نے، کبھی نہیں کی۔ جناب یونس بار بار خدا عذاب، خدا عذاب، خدا عذاب۔ یونس آ جائے گا، آ جائے گا۔ آخر میں خدا کو ٹائمنگ بتانی پڑی، یونس یہ ٹائم ہے عذاب کا۔ ٹائم سے پہلے نکل گئے وہ، نمازوں کو پھیلا۔ جناب یونس خدا کے عذاب کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے نکل گئے۔ خدا نے خود انہیں بھی ایک گرفتاری میں مبتلا کر دیا۔ کیوں جانتے ہو؟ یہ تم نے سنا نا، مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ خدا کو یہ بات بری لگی کہ جو ٹائمنگ میں نے عذاب کی دی تھی تم اس سے پہلے کیوں نکل آئے؟ ہو سکتا ہے آخری وقت میں کوئی تم پر ایمان لے آتا، رک تو جاتے، تھوڑا سا ان لوگوں کے درمیان رکتے تو سمجھاتے، بات کرتے، کیوں چلے آئے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آتا۔ تو اب مچھلی کے پیٹ میں رہو تو غم ہے نا، غم ہے، گرفتار ہیں، اسی گرفتاری میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا نے ان کی گرفتاری کو دور کیا، ان کے غم کو دور کیا۔ ذکر خدا کو یونس کا اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اسے جگہ مل گئی۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مگر کوئی موازنہ ہے ان نبیوں کا اس حسین سے؟ کوئی موازنہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیوں نے عذاب کی دعا کر دی تھی، جبکہ قوم نے صرف ان کی بات نہیں مانی تھی، ٹھیک ہے، صرف بات ہی تو نہیں مانی تھی، تو عذاب مانگ لیا تھا، تنگ ہی تو کیا تھا، عذاب مانگ لیا تھا نبیوں نے، پریشان ہی تو کیا تھا نبیوں کو، نبیوں نے عذاب مانگ لیا تھا۔ لیکن جو ظلم و ستم کربلا میں ہوئے ہیں، کیا اس کی نظیر کہیں مل سکتی ہے؟ کہیں اس کی نظیر مل سکتی ہے؟ کوئی ایک لمحہ دکھا دو کہ حسین نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو؟ نہیں، حسین نے بد دعا تو بہت دور کی بات ہے، جو وصیتیں کی ہیں نا اس میں جناب زینب سے کہا ہے کہ بہن کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا، بد دعا نہ کرنا، کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ ایک ادھر لب ہلے نہیں زینب کبریٰ کے کہ قیامت کبریٰ آ جائے گی۔ حسین کو معلوم ہے کہ سید سجاد نے اگر بد دعا کر دی تو قیامت آ جائے گی۔ حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں۔ یہ کیوں امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا؟ خدا کو ایسی ہستیوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو دیکھو ہمارے پاس حسین جیسی شخصیت بھی ہے، حسین جیسی شخصیت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت مختصر سے وقت میں، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے،
ایک مختصر سے وقت میں ایک مختصر سا ذکر کرنا ہے۔ جناب زینب کبریٰ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن سے کربلا میں آئی ہیں، جس دن سے کربلا میں آئی ہیں، میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی، چونکہ یہ ایام ہی جناب زینب کی مصیبتوں کے ہیں، میں نے پرسوں کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، جس دن کربلا میں داخلہ ہوا ہے نا، اسی دن جناب جیسے امام حسین نے گھوڑے پے در پے کئی گھوڑے بدلے اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، یہیں قیام ہوگا، یہیں ہم قربان کیے جائیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، جیسے ہی یہ اعلان کیا نا امام نے اترنے کا، تو فوراً جناب زینب نے امام حسین کو بلوا بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ میرے بھیا کو بلا لاؤ، اور جیسے ہی امام حسین آئے کہا بہن زینب ماجرا کیا ہے، ہمیں یہاں اترنا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا اس جگہ سے مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے، اس جگہ سے مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ بہن زینب کیوں؟ کہا جیسے ہی آپ نے یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے نا، ایک ہوا چلی ہے اور مٹی جو میرے مشام سے ٹکرائی ہے نا، اس مٹی سے خون کی بو آ رہی ہے، اس مٹی سے خون کی بو آ رہی ہے۔ بھیا مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے، اس سرزمین پر بڑی وحشت ہو رہی ہے، اگر ہو سکے تو یہاں سے کہیں آگے چلیے۔ امام حسین نے کہا بہن یہی تقدیر الہی ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ابھی خیمے لگے تھے نا، خیمے لگے تھے، شاید ایک دن کا وقفہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر جناب زینب یا تو امام حسین کے پاس جاتی ہیں یا امام حسین کو بلواتی ہیں اپنے خیمے میں، کہتی ہیں بھیا میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہاں بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ کہا بہن اب کیا ہوا؟ کہا جب سے یہ خیمے لگے ہیں ان خیموں کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، اجرکم علی اللہ، ان خیموں کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب تم اتنی غریب ہو گئی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے ہماری اماں نے لحد چھوڑ دی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو گزشتگان اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، خدمت گزاران دین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسینی سلطان دمہ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام